الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی نکلیں گے کہانی سمسانے کی اور لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو اور ہم سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ وہ اہل بیت کا احترام ہماری زبان کے واسطے تالے خرید لو سامعین عزیز وقار میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا لاؤ بس تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ وہ کہتا ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا لاؤ ربا میں پوچھتا ہوں تو کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے تو رب میرے وجدان میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان لاؤ اللہ صدیق اکبر کا ایمان کیسا تھا ہاں میں وہ خطبہ دے رہا تھا کفار نے اس کو مارا اتنا مارا مارنے کی وجہ سے قریب تھا کہ سیدنا صدیق اکبر وفات پا جاتے لیکن مارنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے جب بے ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ کیا ہاں لوگوں محمد کہاں ہے وہ کیسے ہے اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے بھائی آمنو اگر ایمان لانا چاہتے ہو بمثل ما آمنتم تمہیں ایمان ایسا لانا پڑے گا جیسے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تھے فقد اهتدوا بس تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ تو نے کہا بھائی آمنو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو لاؤ ایسا جیسے ایمان یہ لائے تھے اللہ ان کے ایمان لانے سے مراد کون سی ہستی ہے ہاں ان کے ایمان لانے سے مراد سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے کہ جن کو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب ہاں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کا سر اس قابل تھا تو اس کے سر پر دستار نبوت سجائی جاتی ہاں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو سیدنا عثمان غنی جیسا ایمان لاؤ ہاں اللہ ان جیسا ایمان
کیسے لائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ عثمان تو وہ ذات ہے اس کو نبی نے روئے زمین پر ایک روایت کے مطابق 21 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 31 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی سے فرما رہے ہو جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ ہاں ایمان لانا چاہتے ہو تو شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار کے جیسا ایمان لاؤ کہ جس نے فاتح خیبر بنا۔ ہاں ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے سیدنا حسنین کریمین ایمان لائے تھے کہ جس نے سنگ میں نیزے کی سر پر چڑھ کر قرآن سنایا۔ ہاں ایمان لانا چاہتے ہو تو سیدنا امیر معاویہ جیسا ایمان لاؤ۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہاں دفاع صحابہ، مدح صحابہ صرف جنگوی شہید کا نہیں، ضیاء الرحمان کا طریقہ نہیں ہے، اظہار القاسمی کا طریقہ نہیں ہے، علی شیر حیدری، مختار سیال، اظہار اللہ کی جنگوی اور بہت سے نام ہے ان کی، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دفاع صحابہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو ایسے کفار کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم ان پاگلان لائے، تو اللہ میں کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو، ولکن لا يعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو ان کو۔ کہنا چاہیے محمد الرسول اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین معہ سے مراد صحابہ ہیں، اشداء والکفار سے مراد صحابہ ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم ملتے، اللہ یہ قوم تھے تو اللہ کہتا ہے رحماء بینہم سے مراد صحابہ ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یہ رکوع اور سجدے میں ہوں گے، اللہ یہ رکوع اور سجدے میں کیوں ہوں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم دیکھو گے ان کے ماتھوں میں سجدوں کے نشانات ہیں، مثلہم فی التورات، ان کی مثل تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثل انجیل میں ہے۔ تو رب کا قرآن فرما رہا ہے مفلحون سے مراد کون ہے؟ مفلحون سے مراد کون؟ متقون کون؟ راشدون کون؟ مومنون کون؟ والذین معہ کون؟ اشداء والکفار کون؟ صحابہ۔ زندگی کا مقصد طے کر لیجئے کہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کے نام پہ زندہ رہیں گے، موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا یستأخرون عنہ ساعة ولا یستقدمون، کہ موت کا وقت مقرر ہے، تم گھر میں ہوگے تب موت آئے گی، میدان عمل میں ہوگے تب موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نہ یہ ایک گھڑی مؤخر ہوگی اور نہ یہ ایک گھڑی پہلے آئے گی، جب اس کا وقت مقرر ہے موت تب ہی آئے گی۔ تو یہ اپنے زندگی کا یہ مشن بنا لیے کہ جب تک جیئیں گے صحابہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا